وہ دو تھیں، ایک میکسیکو میں پیدا ہوئی، دوسری جرمنی کے شہر لائپزگ میں۔ ایک نن تھی اور دوسری ڈاکٹر۔ سسٹر بیرنس کا تعلق میکسیکو سے تھا جبکہ ڈاکٹر روتھفاؤ جرمنی کی رہنے والی تھی۔ یہ دونوں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی تھیں۔ ڈاکٹر روتھ نے 1958 میں پاکستان میں کوڑ یعنی جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی۔ کوڑ اچھوت مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑھی کے جسم سے شدید بو بھی آتی ہے۔ کوڑھی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا تھا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے۔ یہ مرض تیزی سے پھیل بھی رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑھیوں کے لیے شہروں سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھیں۔ یہ رہائش گاہیں کوڑھی احاطے کہلاتی تھیں۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے قریباً تمام شہروں میں کوڑھی احاطے تھے۔ پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کوڑ یا جذام کے شکار مریض کے پاس دو آپشن ہوتے تھے، یہ سسک کر جان دے دے یا خودکشی کر لے۔ ڈاکٹر روتھفاؤ اس وقت 30 سال کی جوان خاتون تھیں۔ یہ انتہائی جاذب نظر اور توانائی سے بھرپور عورت تھیں اور یہ یورپ کے شاندار ترین ملک جرمنی کی شہری بھی تھیں۔ زندگی کی خوبصورتیاں اس کے راستے میں بکھری ہوئی تھیں، لیکن اس نے اس وقت ایک عجیب فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر روتھ جرمنی سے کراچی آئیں اور اس نے پاکستان میں کوڑ کے مرض کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ جی ہاں، جہاد شروع کر دیا، اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گئی۔ اس نے پاکستان کے کوڑھیوں کے لیے اپنا ملک، اپنی جوانی، اپنا خاندان اور اپنی زندگی تیاگ دی۔ ڈاکٹر روتھ نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ پر چھوٹا سا سینٹر بنایا اور کوڑھیوں کا علاج شروع کر دیا۔ کوڑ کے مریضوں اور ان کے لواحقین نے اس فرشتہ صفت خاتون کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس وقت تک کوڑ کو اللہ کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا یہ گناہوں اور جرائم کی سزا ہے، چنانچہ لوگ ان مریضوں کو گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ ڈاکٹر روتھ اور سسٹر بیرنس کے لیے پہلا چیلنج اس تصور کا خاتمہ تھا۔ انہیں بیماری کو بیماری ثابت کرنے میں بہت وقت لگ گیا اور اس کے بعد مریضوں کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ ڈاکٹر روتھ اپنے ہاتھوں سے ان کوڑھیوں کو دوا بھی کھلاتی تھیں اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، جن کو ان کے سگے بھی چھوڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر روتھ کا جذبہ نیک اور نیت صاف تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی۔ یہ مریضوں کا علاج کرتی اور کوڑھیوں کا کوڑ ختم ہو جاتا۔ اس دوران ڈاکٹر آئی کے گل نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ان دونوں نے کراچی میں 1963 میں میری لیپریسی سینٹر بنایا اور مریضوں کی خدمت شروع کر دی۔ ان دونوں نے پاکستانی ڈاکٹروں، سوشل ورکرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا۔ یوں یہ سینٹر 1965 تک اسپتال کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر روتھ نے جذام کے خلاف آگاہی کے لیے سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا۔ ڈاکٹر کے دوستوں نے چندہ دیا، لیکن اس کے باوجود 70 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ ڈاکٹر روتھ واپس جرمنی گئی اور جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ جرمنی کے شہریوں نے 70 لاکھ روپے دے دیا اور یوں پاکستان میں جذام کے خلاف انقلاب آ گیا۔ ڈاکٹر روتھ پاکستان میں جذام کے سینٹر بناتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان سینٹرز کی تعداد 156 تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے اس دوران 60,000 سے زائد مریضوں کو زندگی دی۔ یہ لوگ نہ صرف کوڑ کے مرض سے صحت یاب ہو گئے، بلکہ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنے لگے۔ ڈاکٹر روتھ کی کوششوں سے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے جذام ختم ہو گیا اور عالمی ادارہ صحت نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرولڈ ملک قرار دے دیا۔ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس میں جذام کنٹرول ہوا تھا۔
یہ لوگ اب قبائلی علاقے اور ہزارہ میں جذام کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے اگلے چند برسوں میں پاکستان سے جذام کے جراثیم تک ختم ہو جائیں گے۔ حکومت ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات سے واقف ہے، چنانچہ حکومت نے 1988 میں ڈاکٹر روت کو پاکستان کی شہریت دے دی۔ اسے ہلال پاکستان، ستارہ قائد اعظم، ہلال امتیاز اور جناح ایوارڈ بھی دیا گیا اور نشان قائد اعظم سے بھی نوازا گیا۔ آغا خان یونیورسٹی نے ڈاکٹر روت فاؤ کو ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ جرمنی کی حکومت نے بھی اسے آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ یہ تمام ایوارڈ بہت شاندار ہیں، لیکن یہ فرشتہ صفت خاتون اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ جوانی میں اپنا وہ وطن چھوڑ دینا جہاں آباد ہونے کے لیے تیسری دنیا کے لاکھوں لوگ جان کی بازی لگا لیتے ہیں، اور اس ملک میں آ جانا جہاں نظریات اور عادات کی بنیاد پر اختلاف نہیں کیا جاتا بلکہ انسانوں کو مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے، جس میں لوگ خود کو زیادہ اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو بلا خوف کافر قرار دیتے ہیں، جس میں لوگ آج بھی کینسر کا علاج پھونکوں، شوگر کا علاج پانی اور نفسیاتی عارضوں کا علاج عاملوں کے ڈنڈوں سے کرتے ہیں، اور جس میں ہم بغیر کسی وجہ کے ہر گورے کے خلاف ہیں، اور ہم سیم باسیل جیسے بیمار ذہنیت کے لوگوں کی حرکتوں کی سزا پاکستانی چرچوں، پاکستانی ATM مشینوں، پاکستانی پیٹرول پمپوں اور پاکستانی گاڑیوں کو دیتے ہیں، اور جس میں اسکول کھولنے کا مطالبہ کرنے پر ملالہ یوسفزئی جیسی بچیوں کو گولی مار دی جاتی ہے، اور جس میں وہ لوگ پورا معاشرہ ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جو میٹرک تک تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور جو عملی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، جس میں لوگ معاشرے کے انتہائی برے، نالائق، کرپٹ اور بے ایمان لوگوں کو پہلے پارلیمنٹ میں بھجواتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، اور جس میں ماشاء اللہ اور جمہوریت کھیل بن چکی ہے، اور جس میں آج تک کسی سیاستدان عمران خان کے علاوہ کسی بڑے عالم کو کسی بیماری کے خلاف جہاد کی توفیق نہیں ہوئی، جس میں لوگ قربانی کی کھالیں جمع کر کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی بجائے مساجد اور مدارس پر لگا دیتے ہیں، اور جس میں لوگ تعلیم، صحت اور صاف پانی کا بجٹ بھی کھا جاتے ہیں، اور جس میں آج بھی لوگوں کو واش روم استعمال کرنا نہیں آتا۔ ڈاکٹر روت کا عین جوانی میں جرمنی سے اس پاکستان میں آ جانا اور اپنی زندگی اجنبی ملک کے ایسے مریضوں پر خرچ کر دینا جنہیں ان کے اپنے خونی رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، واقعی کمال ہے۔ بلکہ یہ لکھتے ہوئے میرے ملک کے علماء کرام مجھے معاف کر دیں تو یہ جہاد اکبر ہے۔ ڈاکٹر روت اس ملک کے ہر اس شہری کی محسن ہیں جو کوڑ کا مریض تھا یا جس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس موذی مرض میں مبتلا تھا یا جو اس موذی مرض کا شکار ہو سکتا تھا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ خاتون، اس کی ساتھی سسٹر بیرنس اور ڈاکٹر کے گل پاکستان نہ آتے اور اپنی زندگی اور وسائل اس ملک میں خرچ نہ کرتے تو شاید ہمارے ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں اس وقت لاکھوں کوڑی پھر رہے ہوتے اور دنیا نے ہم پر اپنے دروازے بند کر دیے ہوتے۔ ہمارے ملک میں کوئی آتا اور نہ ہی ہم کسی دوسرے ملک جا سکتے۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، چنانچہ ہمیں ان کی ایوارڈز سے بڑھ کر تکریم کرنا ہوگی۔ میری خواہش ہے ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتیں ڈاکٹر روت کا پروفائل چھوٹے بچوں کے سلیبس میں شامل کر لیں۔ یہ وفاقی دارالحکومت اور صوبائی دارالحکومتوں میں مرکزی جگہوں پر ڈاکٹر روت کی یادگار بھی بنوائیں۔ ڈاکٹر روت کی تصویر کنندہ کی جائے اور اس کے ساتھ اس کا پروفائل تحریر کیا جائے اور عوام اور اسکولوں کے بچوں کو تحریک دی جائے یہ ڈاکٹر روت کی یادگار پر آئیں اور یہاں موم بتی جلا کر پاکستان کی اس محسنہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارا CDA پہلا قدم اٹھا سکتا ہے۔ یہ شاہراہ دستور یا بلیو ایریا کے کسی نمایاں مقام پر ڈاکٹر روت کی یادگار بنا دے اور ہمارا میڈیا انہیں سراہے تاکہ جرمنی سمیت یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو علم ہو سکے۔ ہم جہاں سیم باسیل جیسے شیطانوں کی مذمت کرتے ہیں، ہم وہاں ڈاکٹر روت جیسی فرشتہ صفت خواتین کی عظمت کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے دل اور دماغ دونوں میں جگہ بھی دیتے ہیں اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کو کبھی
نہیں بھولتے۔